بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کر کے خوشی میں اضافہ کرو۔ 5واں موقع، خوشی کے مواقع پر فرحت و سرور بڑھانے کے لیے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے محفل سماع کا انعقاد کرنا۔ خوشی اگر مباح و جائز ہو تو محفل سماع بھی جائز ہے، مثلا عید کے دنوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر، سفر سے واپس آنے والے، ولیمہ، عقیقہ، بچے کی ولادت اور اس کے ختنے کی خوشی میں، نیز بچے کے حفظ قرآن کے وقت محفل سماع کا انعقاد جائز و مباح ہے کہ یہ خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ خوشی کے موقع پر انعقاد محفل کے جواز کی دلیل۔ بعض نغمے فرحت و سرور اور خوشی میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں، اور ہر وہ بات جس پر خوشی منانا جائز ہے اسے عام کر کے خوشی میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے۔ اس پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عورتوں نے دف بجا کر خوش آوازی سے یہ اشعار پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ترجمہ: ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی جاتی رہے ہم پر شکر لازم ہے۔ خوشی کا یہ اظہار مدینہ منورہ میں آمد مصطفیٰ کی وجہ سے تھا، اور یہ خوشی قابل تعریف ہے۔ معلوم ہوا کہ اشعار و نغمات پڑھے جانے کے وقت اور خوشی کے موقع پر بے خودی میں صادر ہونے والی مختلف حرکات کے ذریعے خوشی کا اظہار بھی قابل تعریف ہے۔ جیسا کہ عنقریب رقص کے احکام بیان کرتے ہوئے نقل کیا جائے گا کہ بعض صحابہ کرام خوشی کے موقع پر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر جھوما کرتے تھے۔ ہر قابل عزت و احترام شخص کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے، بلکہ خوشی کے ہر جائز موقع پر خوشی منانا جائز ہے۔ اس پر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایات دلالت کرتی ہیں۔ غنا اور کھیل کود سے متعلق 7 روایات۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے اپنی مبارک چادر سے آڑ کیے ہوتے اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے یعنی نیزہ بازی کرتے دیکھتی، حتیٰ کہ میں تھک جاتی۔ تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود دیکھنے کی کس قدر شوقین ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک کھڑی کھیل دیکھتی رہتی۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام منی میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ 2 کمسن بچیاں ان کے پاس دف بجا رہی تھیں، جبکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں کو ڈانٹا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر ارشاد فرمایا: داہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید، یعنی اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں۔ مزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی مبارک چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے یعنی نیزہ بازی کرتے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بنو ارفدہ، یہ حبشیوں کا لقب ہے، بے خوف رہو اور کھیل جاری رکھو۔ حضرت سیدنا عمرو بن حارث علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمہ کی سند سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں تغنیان و تدریبان، وہ بچیاں گیت گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، کے الفاظ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طاہر علیہ رحمہ سے مروی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: اللہ عز و جل کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور حبشی بچے مسجد میں نیزہ بازی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کپڑے یا چادر سے پردہ کراتے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں، پھر جب تک میں خود نہ لوٹ جاتی تب تک میری وجہ سے کھڑے رہتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں کھیلنے کے لیے میرے پاس آ جاتیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ چلی جاتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں میری طرف بھیج دیتے تو وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گڑیاں دیکھیں تو دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ عرض کی: یہ میری گڑیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا: ان گڑیوں کے درمیان میں کیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی: گھوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا: اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کی: 2 پر ہیں۔ ارشاد فرمایا: کیا گھوڑے کے پر ہیں؟ عرض کی: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ فرماتی ہیں: اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے
کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ ہمارے یعنی شفافہ کے نزدیک یہ حدیث لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ وہ مٹی یا کپڑوں کے ٹکڑوں سے کچھ نامکمل شکلیں بنا لیتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق اس گھوڑے کے پر کپڑے کے بنے ہوئے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس 2 لڑکیاں بعاث کے دن کا گیت گا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بستر پر کروٹ کے بل لیٹ کر رخ انور دوسری جانب کر لیا۔ اتنے میں میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطانی گیت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ جب میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو میں نے لڑکیوں کو آنکھ کے اشارے سے جانے کو کہا تو وہ چلی گئیں۔ وہ عید کا دن تھا۔ اس دن حبشی بچے ڈھال اور نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پس میں نے عرض کی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا رخسار آپ کے مبارک رخسار سے ملا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بنو ارفدہ، یہ حبشیوں کا لقب ہے، جاری رکھو۔ جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافی ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تو چلو پھر چلتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپنا سر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شانوں یعنی کاندھوں پر رکھ کر حبشیوں کا کھیل دیکھنے لگی، حتیٰ کہ میں خود لوٹ گئی۔ یہ تمام روایات صحیحین بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ ان میں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ غنا اور کھیل حرام نہیں، بلکہ ان میں جواز کی مختلف صورتوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ مثلاً تلواروں کے ساتھ کھیلنا، رقص کرنے اور کھیلنے کے معاملے میں حبشیوں کی عادت پوشیدہ نہیں۔ اس فعل کا مسجد میں ہونا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان دونکم یا بنی ارفدہ یعنی اے بنو ارفدہ کھیل جاری رکھو میں کھیل کا حکم اور اس کا مطالبہ ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کام سے روکنے سے منع کرنا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمانا کہ یہ عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا موقع ہے، اور یہ کام اظہار سرور کا ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی موافقت میں دیر تک کھیل دیکھنا اور نغمات سننا، اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے دل خوش کرنے کے لیے جائز کھیل دیکھ کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، زہد اپناتے ہوئے سختی کرنے یا روک کر اور منع کر کے نفس کشی کرنے سے اچھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ دیکھنا چاہتی ہو، یہ پوچھنا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی قسم کے خوف کے باعث نہ تھا کہ اگر نہ پوچھا جاتا تو وہ ناراض یا پریشانی کا شکار ہو جاتی، کیونکہ ناراضی کا سبب تو یہ ہے کہ کسی کا مطالبہ رد کر دیا جائے، اور یہ نامناسب ہے، جبکہ اولاً پوچھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دونوں لڑکیوں کو گیت گانے اور دف بجانے کی اجازت دینا، باوجود یہ کہ اسے شیطانی گیت سے تشبیہ دی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام گیت کچھ اور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ان لڑکیوں کی آواز آپ تک پہنچ رہی تھی۔ اگر کسی جگہ سارنگی بجائی جا رہی ہوتی تو ہرگز اس جگہ بیٹھنا جائز قرار نہ دیتے تاکہ اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ پس یہ بات دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کی آواز بانسو کی آواز کی طرح حرام نہیں، بلکہ فتنہ پیدا ہونے کے خوف سے حرام ہے۔ یہ تمام قیاس اور نصوص خوشی کے مواقع پر غنا اور رقص کے جواز پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح دف بجانا، ڈھال اور نیزے کے ساتھ کھیلنا اور حبشیوں اور سیاہ فام لوگوں کا رقص دیکھنا خوشی کے مواقع پر جائز ہے، اور اسے عید کے دن پر قیاس کیا جائے کیونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، لہٰذا وہ تمام امور جن پر خوشی منانا شرعاً جائز ہے اسی حکم میں داخل ہیں، جیسے شادی، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ اور سفر سے واپسی کے دن کی محافل۔ نیز دوستوں کے پاس جانے، ان سے ملاقات کرنے اور کھانے یا گفتگو کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کے وقت بھی خوشی منانا جائز ہے، اور اس موقع پر بھی شرعی حدود کی پاسداری رکھتے ہوئے سما کی محفل سجائی جا سکتی ہے۔ جائز محبت، چھٹا موقع، عاشقوں کا شوق ابھارنے، عشق بھڑکانے اور دل سے غم دور کرنے کے لیے محفل سما کا انعقاد کرنا۔ اگر یہ محبوب کے سامنے ہو تو اس سے خوشی و لذت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے، اور اگر محبوب سے جدائی کی حالت میں ہو تو پھر اس کا مقصد آتش شوق کو بھڑکانا ہوتا ہے، اور شوق اگرچہ دل کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، مگر جب اس میں وصال کی امید شامل ہو تو اس میں انوکھی لذت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ امید لذیذ ہے جبکہ نا امیدی تکلیف کا باعث ہے۔
اور جس شے کے حصول کی امید ہو اس سے جس قدر شوق و محبت ہو اسی قدر اس کی لذت امید قوی ہوتی ہے۔ اس قسم کی محفل سما میں عشق بھڑکانے، شوق ابارنے اور وصال کی صورت میں چھپی لذت امید کو پانے کے لیے محبوب کے حسین اوصاف بیان کرنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جائز ہے جبکہ محبوب ایسا ہو جس سے ملنا شرعاً جائز ہو۔ مثلا کسی شخص کا اپنی زوجہ یا اپنی مملوکہ باندی سے محبت کے باعث توجہ سے اس کا گیت سننا تاکہ ملاقات کی لذت میں اضافہ ہو، اس کے حسن اور آواز کے ذریعے اپنی آنکھوں اور کانوں کو لذت پہنچے اور وصال و فراق کے لطیف معنی سمجھ کر دل کو لذت پہنچائے، اور یہ تمام حصول لذت کے اسباب ہیں۔ پس اس طرح کی تمام صورتوں میں دنیا اور اس کے سامان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سورہ عنکبوت ترجمہ، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ یوں ہی اگر اس کی لونڈی کوئی اٹھا لے جائے یا کسی سبب سے ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو اس وقت محفل سما کے ذریعے اپنے شوق کو حرکت دینا اور امید وصال کی لذت کو بھڑکانا جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے لونڈی بیچ دی یا زوجہ کو طلاق دے دی تو اب اسے سما کے ذریعے آتشی شوق بھڑکانا حرام ہے، کیونکہ جب اس سے ملنا اور ملاقات کرنا ہی جائز نہیں تو شوق ابھارنا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ اجنبیہ کے تصور میں محفل سما کا انعقاد حرام ہے۔ جس لڑکے یا عورت کو دیکھنا جائز نہیں اس کا تصور کر کے سما میں مشغول ہونا حرام ہے، کیونکہ اس سے ذہن ممنوع افعال کی طرف جاتا اور ناجائز کاموں کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اکثر عاشق اور بیوقوف نوجوان غلبہ شہوت کے وقت اس سے خالی نہیں ہوتے۔ ان کے حق میں سما ممنوع ہے، اور یہ ممانعت نفس سما کی وجہ سے نہیں بلکہ ممانعت کی اصل وجہ ان کے باطن میں موجود پوشیدہ خرابیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دانا یعنی عقل مند سے عشق کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا عشق ایک دھواں ہے جو انسان کے دماغ کی طرف چڑھتا ہے، جمع اسے زائل کرتا جبکہ سما اسے بھڑکاتا ہے۔ باری تعالیٰ کے لیے سما اور وجد۔ ساتواں موقع، اللہ عز و جل سے عشق کی حد تک محبت کرنے اور اس کی ملاقات کا شوق رکھنے والوں کا سما۔ یہ لوگ جس چیز کی طرف نظر کرتے ہیں اس میں ذاتی باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہر آواز انہیں باری تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ سما ان کے شوق کو ابھارتا، محبت کو بڑھاتا اور ان کے دل کو محبت سے بھر دیتا ہے۔ کشف و لطائف کے سبب ان سے ایسی حرکات کا ظہور ہوتا ہے جن کا اقرار وہی لوگ کرتے ہیں جو خود مکاشفات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ مکاشفات سے محروم ہوتے ہیں وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ان احوال کو وجد کہتے ہیں اور یہ وجود اور مصاطفہ سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سما کے سبب انسان میں پیدا ہونے والے احوال اور ان کا ظاہر ہونا۔ ان احوال کے سبب ایسے آثار و نتائج پیدا ہوتے ہیں جن کی آگ دل کو جلا دیتی اور دل تمام گندگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے آگ جواہرات سے میل کچیل صاف کر دیتی ہے۔ اس صفائی کے بعد دل کو مشاہدات اور مکاشفات کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قوت اللہ عز و جل سے محبت کرنے والوں کے مقاصد کی غایت اور ان کی تمام ریاضت و عبادت کے ثمرے کی انتہا ہے۔ تو جو عمل ان امور کا سبب بنے، مثلا سما، وہ بھی عبادت ہوگا نہ کہ معصیت اور صرف مباح۔ سما کے سبب ظاہر ہونے والے احوال، اس بارے میں اللہ عز و جل کے پوشیدہ راز ہیں کہ اس نے موزونی نغمات کی روحوں کے ساتھ ایک مناسبت رکھی ہے اور روحوں کو ان کے تابع کیا ہے۔ موزونی نغمات کے اثرات روحوں پر شوق، خوشی و غم، تنگی اور آسانی کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں، لیکن ان اثرات کے اسباب کو جاننا علوم مکاشفہ کی مشکل ابحاث کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ باطنی حس سے محروم شخص، کم عقل، خشک مزاج، سخت دل اور سما کی لذت سے محروم شخص کا سما کے سبب لذت پانے، وجد و اضطراب کی کیفیت جاری ہو جانے اور رنگ بدل جانے والے پر تعجب کرنا ایسا ہی ہے جیسے جانور کو لوزینج یعنی ایک قسم کے حلوے کی، نامرد کو جمع کی اور بچے کو حکومت اور جاہ و منصب کی وسعت کی لذت پر تعجب ہوتا ہے، یا جس طرح غافل شخص کو اللہ عز و جل کی معرفت، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی تخلیق کی عجائبات کی معرفت پر تعجب ہوتا ہے۔ ان تمام کا ایک ہی سبب ہے، یعنی ادراک کرنے والی قوت کا کامل نہ ہونا، کیونکہ لذت ادراک کی ایک قسم ہے اور ادراک مدرک یعنی ادراک کرنے والے اور قوت مدرکہ یعنی ادراک کرنے والی قوت کا تقاضا کرتا ہے، اور جس میں ادراک کرنے والی قوت ہی کامل نہ ہو اس کے بارے میں لطف اندوز ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جسے چکھنے کی قوت حاصل نہ ہو وہ کھانے کی لذت کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ بہرا شخص خوش آوازی کی لذت کیسے پا سکتا ہے اور کم عقل شخص عقلی امور کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح کانوں تک پہنچنے والی آواز کا دل پر اثر باطنی حس کے ذریعے ہوتا ہے، تو جس شخص میں یہ حس ہی نہ ہو یقیناً وہ اس کی تاثیر سے محروم رہے گا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہو کہ جسے اللہ عز و جل سے عشق کی حد تک محبت ہو، کیا اس کا دل سما کے سبب ضرور مضطرب ہوتا ہے؟ جواب، جان لو کہ جو شخص اللہ عز و جل کی معرفت رکھتا ہے
اس کے دل میں ضرور رب تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہے، اور جس کی معرفت جتنی پختہ ہو اس کی محبت بھی اسی قدر مضبوط ہوتی ہے، اور محبت جب پختہ اور قوی ہو جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عشق کا مطلب پختہ اور بے انتہا محبت کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا میں تنہائی اختیار فرمائی تو اہل عرب کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عز و جل کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ عز و جل جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ جان لو کہ رب تعالیٰ کے جمال کا ادراک کر لینے والے کی نظر میں ہر جمال محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر جمال ظاہری شکل و صورت، نظافت اور صاف رنگت کے اعتبار سے ہو تو اس کا ادراک دیکھنے کی قوت سے ہوتا ہے، اور اگر کسی کا جمال اس اعتبار سے ہو کہ وہ عظمت و جلالت، عالی مرتبت، حسن اخلاق اور حسن صفات کے زیور سے آراستہ ہے، اس کے دل میں تمام مخلوق خدا کے لیے بھلائی اور ہمیشہ انہیں فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہے، اور ان کے علاوہ دیگر باطنی صفات ہیں، تو اس کا ادراک دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ لفظ جمال اس دوسری صورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حسین و جمیل ہے، اور اس سے ظاہری شکل و صورت مراد نہیں ہوتی بلکہ اچھے اخلاق اور اچھی صفات و سیرت مراد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان باطنی صفات کے مالک شخص نے اسی طرح محبت کی جاتی ہے جس طرح اچھی صورت والے سے کی جاتی ہے۔ پھر یہ محبت بڑھتے بڑھتے کبھی عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ بے شمار لوگ ائمہ اربعہ مثلا حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام اعظم اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دلوں میں عشق و محبت کے جذبات رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ساتھ دینے میں اپنی جان و مال تک قربان کر دیتے ہیں، اور ان کا عشق اعلیٰ مرتبہ کا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔